کے نبی نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو خوب سی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ذکر کا نہیں تو دین کی بات کو کہنا سننا ایسے ہوگا یہ ذکر میں شمار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دین کی دعوت دینے کے وقت لیکن انسان کو ایک سال کی دعوت کا ثواب ہے، جس طریقے سے بولنے والے کو بھی ثواب اس طریقے سے سننے والے کو بھی، اور یہ بہترین فکر کی مجلس ہے اور اس سے گھیر بھی لیتے ہیں اللہ کی خوشی سے رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ جس طریقے سے زمین والوں کے لیے سکھایا جاتا ہے اسی طریقے سے آسمان والوں کے لیے اسی ذکر کے مجالس سے دین کی بات کی جیسے چمپا کرتا بعض قریب قریب آ جاتے ہیں جو ساتھ نماز سے فارغ ہو گئے نماز کا خیال کرتے ہوئے قریب قریب آ جاتے ہیں تو دین کی بات کہی جائے گی سنی جائے گی تو ایمان والوں کو نفع بھی دے گا، اور دین کی بات کہنے سے سننے سے کہ ایمان میں اضافہ ہوگا اور بڑھتا ہوا ایمان کا ہر ایک نفع دے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا محترم بھائی دوست بزرگوں، اللہ جل جلالہ و نعم العالم اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو بنایا۔ اللہ رب العزت اس کائنات کو بنانے کے اندر کسی کے پابند نہیں، زمین کو بنانے کے اندر بھی کسی کے پابند نہیں، آسمان کو بنانے میں بھی کسی کے پابند نہیں، ہوا کو بنانے میں بھی کسی کے پابند نہیں، ستاروں کو بنانے میں بھی کسی کے پابند نہیں، چاند کو بنانے میں، سورج کو بنانے میں، حتیٰ کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے اور جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں بنانے کے اندر اللہ کسی کے پابند ہے، اور اللہ رب العزت کو کسی سے مدد طلب کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ رب العزت وہ ہے کہ مسبب الاسباب ہے، بغیر اسباب کے چیز بنا لی۔ تو جب زمین کو بنایا تو بغیر مٹی کے زمین کو بنایا، آسمان کو جب بنایا تو آسمان کے سیمپل کے بغیر آسمان کو بنایا، ہوا کو جب بنایا تو ہوا کے سیمپل کے بغیر بنایا، پانی کو جب بنایا تو پانی کی بوند کے بغیر بنایا۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا۔ اللہ بڑے خزانوں کا مالک ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کن فیکون کا مالک ہے۔ اللہ جب کہتے ہیں کن تو فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کہ جتنی بھی مخلوقات بنائی، کم و بیش 18,000 مخلوقات بنائی، وہ سارے کے سارے مخلوقات اللہ نے جب بنائے تو بغیر سیمپل کے بنائے، بغیر نمونے کے بنائے، اور جب تمام مخلوقات کو اللہ رب العزت نے کن فیکون کے گھر بنا دی، کن کہا اللہ نے تو فیکون وہ چیز بن گئی۔ مگر جب انسان کو بنانے کی باری آئے تو اللہ رب العزت نے اپنا ہاتھوں سے بنایا، کیونکہ ساری مخلوقات کو اوپر کے انسان کو ترجیح دینی تھی اور انسان کو اشرف بنانا تھا، انسان کو اعلیٰ بنانا تھا۔ اس بات کو کہ سمجھا جاوے کہ اگر کائنات سے انسان سارے ختم ہو جاوے تو اللہ کائنات کے نظام کے ساتھ چلے گا۔ اگر محلے سے سارے انسان ختم ہو جاوے تو محلہ کیسا ہوگا؟ ویران ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ انسان کا گزر ہوتا ہے کسی بستی کے اوپر، ایک زمانے میں لوگ رہتے تھے لیکن اب وہاں کوئی بھی نہیں رہ رہا ہے، تو وہ بستی کیسی ہو جاتی ہے؟ بنجر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور جب انسان کو بنایا تو انسان کو بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے کہ جب اسے دنیا میں بھیجا تو دنیا میں جب آدم علیہ السلام آئے تو نبوت والی ذمہ داری کو لے کر آئے اور دین کی محنت کو لے کر آئے۔ اللہ نے انسان کا، نبوت کا اور دعوت کا تینوں کی تاریخ ایک ساتھ چلایا۔ آدم علیہ السلام کو نبوت دی جا رہی ہے، نبوت اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ کہ دین کے طرف کے لوگوں کو بلاؤ اور دنیا کے نظام کو ان کے ذریعے کہ اللہ کو چلانا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا تو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا، اور مٹی سے بنایا، اور چونکہ کہ مٹی کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور مٹی کوئی وہ نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے کہ اپنی قدرت سے، اپنے امر سے جب آدم علیہ السلام کو کہ ناک کے ذریعے کہ روح کو ڈالا گیا، تو جب روح ناک سے جانا شروع تو ناک کا اپنے آپ کے گوشت کی شکل میں کہ بننا شروع ہو گیا، آنکھ تک گئی تو آنکھیں بننا شروع ہو گئی، دماغ تک گئی تو دماغ بننا شروع ہو گیا، اور وہ روح پہنچتے پہنچتے یہ گردن تک آئی تو آدم علیہ السلام کی گردن کے نیچے کا بھاگ سارا مٹی کا ہے اور اوپر کا بھاگ کا گوشت کا ہے، تو آدم علیہ السلام گردن ہلانے لگے، پھر وہ جسم سے نیچے تک آئی، ناف کے نیچے تک آئی اور اس کے نیچے آئی تو مٹی کے پیر، اور آدم علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے تو بیٹھ گئے،
تو اللہ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ کہ آدم کتنی جلدی تھی کہ روح کو تو مکمل ہو جانے میں، جس کا خلاصہ علماء سے سنا. تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنایا، بغیر نمونے کے، بغیر سیمپل کے بنایا. تو اللہ رب العزت کی ذات کو پہچاننے کے لیے کہ جتنے بھی نبی ہیں سارے نبی اس لیے ہیں کیونکہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، اس اللہ کو پہچاننا ہے، اس اللہ کی بندگی کرنا ہے، اس اللہ کو جانتے ہوئے کہ اپنی زندگی کو گزارنا. کہ اللہ کیسے خزانوں کا مالک کہ ساری انسانیت، سارے جنات، تمام مخلوقات اللہ سے سوال کریں اپنی اپنی زبان کے اندر. اللہ ایک ہی وقت میں ساروں کے سوال کو پورے کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے خزانے کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے. اور اللہ کیسے دیکھنے والے؟ اللہ کو دیکھنے کے لیے بھی آنکھوں کے بھی پابند ہیں. اللہ ایک ہی وقت میں ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور اس کے علاوہ کے جتنے بھی عالم ہیں، سارے عالم کے اندر جو بھی مخلوقات بسی ہوئی ہے، سارے لوگوں کو ایک ہی وقت میں اللہ دیکھتے ہیں. ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، مجمع بیٹھا ہو تو اس کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے ایسے دیکھنے والے کہ ایک ہی وقت میں ساروں کو دیکھتے ہیں. اور اللہ سمیع ہے، ایسے سننے والے کہ ایک ہی وقت میں ساری مخلوقات اپنی اپنی زبان کے اندر کہ اللہ کو پکارے. اب یہ ایک ہی زبان میں ہم اردو بولنے والے تو اردو زبان میں بھی اگر 5-6 لوگ بلاؤ تو ہم سن نہیں سکتے صحیح سے، اور الگ الگ مختلف زبان کے لوگ پکارے تو ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ کیا بول رہے ہیں. لیکن اللہ ایسے سننے والے کہ تمام مخلوقات، جتنی بھی مخلوقات ہے، ساری مخلوقات، تمام انسان اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، سارے ایک ہی وقت پہ جمع ہو جائے اور سارے اللہ کو پکارے. اللہ ساروں کی پکار کو سننے والا. اور اللہ ایسی تعریفوں کا مالک کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے تمام انسان کے جمع ہو جائے، تمام جنات جمع ہو جائے، سارے درختوں کو کہ قلم بنا دی جاوے، سارے سمندر کو سیاہی بنا دی جاوے، اور سارے اپنے اعتبار سے، اپنے اپنی عقلوں کے اعتبار سے اللہ کی تعریف کرنا شروع کرے، اور اللہ ان کی عقلوں کو 100% کام کرنے والی بنا دے. تو سارے لوگ تعریف کرنا شروع کرے حتیٰ کہ سیاہی ختم ہو جاوے، قلم ساری ٹوٹ جاوے، مگر اللہ کی تعریف کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. اللہ ایسی تعریفوں والا. تو ہم اس اللہ کو پہچانیں. وہ اللہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے ذریعے ہوگی کہ اللہ نے اپنی پہچان کرانے کے لیے جتنے بھی نبی ہیں تمام نبیوں کو بھیجا. ہر نبی کی دعوت اٹھا کر دیکھو تو ہر نبی کی دعوت کے اندر کہ قل لا الہ الا اللہ تفلحوا ملے گا. لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر بھیجا گیا کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے. کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کوئی کسی کا کوئی عہدہ نہیں رکھتا. ساری تعریفیں، ساری طاقتیں کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور مخلوق سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. یہ لا الہ الا اللہ سے کہ انسانیت کی کہ نفی کرا دی گئی. تو جس نے لا الہ الا اللہ کی بات کو مانا وہ کہ کامیاب ہو گیا. جس نے وقت کے نبی کی بات کو یعنی لا الہ الا اللہ کو ٹھکرا دیا وہ ناکامیاب ہو گیا. اور اللہ نے کہ نبیوں کو جب بھیجا تو دعوت دے کر بھیجا. تو علماء فرماتے ہیں کہ دعوت کے اندر حفاظت بھی ہے، ہدایت بھی ہے. ہم اس بات کو سوچیں کہ جب کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی ذمہ داری کو لے کر کھڑے ہوئے تو اللہ کے نبی اکیلے تھے. اللہ کے نبی کو اوپر نبوت ملی. اس کے پہلے کے لوگ دوسری زندگی گزارنے والے تھے، 360 بت کو ماننے والے تھے، اور حتیٰ کہ ایسی جہالت کی زندگی گزارنے والے تھے کہ ان کو اوپر کوئی حکومت کرنے تیار نہیں. ان کے پاس کوئی جانے سے بھی ڈر لگے کہ بغیر تحقیق کے پڑا ہوا خون چاٹ لیا کرتے تھے. اگر جنگ ہو جاتی تو نسلوں تک چلا کرتی تھی، اور عقل کے شعور کے اعتبار سے کہ کچھ بھی نہیں تھا، مگر کہ اللہ کے نبی نے کہ ایسی محنت کری کہ ایک زمانہ ہے کہ صحابہ کا مجموعہ وہ بہترین مجموعہ بنا کہ جن کی لوگ مثالیں دینے والے بنے. اور صحابہ کی زندگی میں جب ایمان آیا تو دعوت دے کر کیا کریں؟ کنو مثلنا. یہ کس سے ہو رہا ہے؟ نبی والی محنت، نبی والے غم اور نبی والے درد، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت والی ذمہ داری دی گئی تھی اس نبوت والی ذمہ داری کو پورا کرنے کے طور پر ہو. اور اللہ کے نبی جب اٹھے تو پوری دنیا اللہ کے نبی کی دشمن ہے، مگر اللہ کے نبی کو اللہ نے وہ شان بخشی دی کہ سیرت کی کتابوں میں ایک چیز ملتی ہے کہ مشرکین مکہ اور اللہ کے نبی کے جتنے بھی دشمن تھے کبھی سامنے سے نہیں ہے. اللہ کے نبی کو جب بھی تکلیف پہنچائی، دور سے پہنچائی یا پیچھے سے پہنچائی، اللہ کے نبی کا وہ روب تھا، وہ جلال تھا. اور اللہ نے
یوں آتا روایت کے اندر کہ اللہ کے نبی کو ایسا بنایا تھا کہ مکھی بھی ان کے اوپر بیٹھ نہیں سکتی، اتنا پاکیزہ اور اتنا طیب بنایا تھا۔ مگر اس دین کی خاطر کیا ہو رہا ہے؟ طائف کا میدان کے اندر کہ جب اللہ کے نبی کے دین کی دعوت دینے کے لیے گئے تو طائف کا واقعہ مشہور ہے کہ اللہ کے نبی کو کیسی تکلیف پہنچا، پورا جسم کے لہو لہان ہو گیا۔ علماء سے سنا کہ یہ جو تلوے ہے نا، تلوے اللہ نے اس کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے، 100 کلو 200 کلو بھی آدمی وزن اٹھا نا تو تلوے پھٹتے نہیں ہیں، پورے جسم کا بوجھ کو اٹھا رہا ہے۔ اللہ نے اتنی طاقت اس کے اندر رکھی ہے، لیکن اللہ کے نبی کو اس دین کی خاطر کہ وہ تکلیفیں دی گئی کہ طائف کے اندر کے جب دشمن کے پتھر مارتے تھے تو ایسا نشان ٹانک کر مارتے تھے کہ سب سے زیادہ تکلیف ہو۔ اللہ کے نبی نے طائف کے میدان کے اندر کہ اتنی تکلیفیں برداشت کری، اتنا خون بہا کہ حتیٰ کہ جوتیاں مبارک اللہ کے نبی کے تلووں سے کیوں چپک گئی، اتنا خون لگا۔ کس کے لیے؟ اس دین کی خاطر۔ اللہ کے نبی نے اس دین کی خاطر اپنے دندان مبارک کو شہید کرایا، اس دین کی خاطر اپنے مبارک پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے، اس دین کی خاطر کہ اللہ کے نبی جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود دیا، زمین کو بنایا، آسمان کو اٹھایا، ہوا کو چلایا، بارشوں کو برسایا، ٹھنڈی کا موسم، گرمی کا موسم، تمام انسان، تمام مخلوقات کو جو وجود ملا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذات کے ذریعے ملا۔ اس مبارک ذات کے گھر کے اندر کئی دنوں تک فانکے۔ کس لیے فانکے آ رہے ہیں؟ اس دین کی خاطر آ رہے ہیں، جو دین اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو کہ زندگیوں میں دیا۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ دین کا مل جانا یہ فخر کی بات ہے، ایمان کا مل جانا فخر کی بات ہے۔ اب دین کے اوپر زندگی گزار تو ایمان کو بچا کے لے جانا یہ بڑی فکر کی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں کامیابی کے لیبل دے دیا اور راستہ بھی بتا دیا کہ یہ تم کامیابی والے راستے پہ چل رہے ہو۔ اب کہ کامیاب وہ انسان ہوگا کہ جو اس راستے پہ صحیح طریقے سے جائے۔ آدمی اس بات کو کہ سوچے کہ یہ جوتے کے چشمہ اگر صحیح سے نہیں ترتیب کے بغیر اگر باندھنے پہ لگ جاوے تو آدمی کا چلنا دشوار ہو جاوے، تو ہم زندگی کے رخ کو کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ترتیب پر نہیں چلیں گے تو کیا ہماری زندگی صحیح گزرے گی؟ ہمارا راستہ کہ وہی راستہ جو صدیقین والا راستہ، صالحین والا راستہ، شہداء والا راستہ، نبیوں والا راستہ، جس راستے کی محنت کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو کہ یہ راستے کو کہ سمجھا دیا ہے۔ صحابہ نے ایسا سمجھا کہ 10ویں تاریخ کے خطبے کے اندر کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ صحابہ کا حج کے انجام 10ویں تاریخ کے خطبے میں اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ کیا میں نے تم تک دین کو پہنچا دیا؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ نے دین کو بھی پہنچا دیا اور اس کے حق کو بھی ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ حاضرین غائب دین تک چلے جائیں۔ صحابہ نے بھائی ذمہ داری کو سمجھا، ایسا سمجھا کہ صحابہ نے اپنے گھروں کو نہیں بسایا، صحابہ نے اپنی دنیا کو اجاڑا۔ کیسا اجاڑا کہ مہاجرین مکہ اپنا سب کچھ چھوڑ رہا ہے، انصار مدینہ اپنا سب کچھ لگا رہا ہے، وطن سے بے وطن، گھر سے بے گھر، بیوی کو بیوہ کرا، بچوں کو یتیم کرا، حتیٰ کہ اپنا سب کچھ لگا دیا۔ مصعب بن عمیر کہ جب ایمان نہیں لائے تھے تو 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے۔ علماء کہتے ہیں 200 درہم مطلب 2 لاکھ روپے ہوئے، 2 لاکھ کا جوڑا پہننے والے، اور ایک مرتبہ جو پہنا دوسری مرتبہ اس کو پہنتے بھی نہیں تھے، اور ایسی مہنگی خوشبو استعمال کرتے تھے کہ جس گلی سے گزرتے تھے اس گلی کے اندر کا مہک سے لوگوں کے گھروں کے اندر کا مہک آیا کرتے تھے، اتنی مہنگی خوشبو لگانے والا۔ مگر اس دین کی خاطر قربانی دی، مجاہدہ اٹھایا، تو اللہ کے راستے میں جب شہید ہوئے تو کیسی موت آ رہی ہے کہ جب قبر کے اندر رکھا گیا تو ان کے پاس کہ پورا جسم کو ڈھانک سکے اتنا کفن بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چہرے کی طرف کپڑے کو کر دو، کفن کو کر دو، پیروں کے اوپر کے درخت کے پتے ڈال دو۔ یہ دین کی خاطر قربانیاں ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں ایک وقت تھا کہ ہم نے یہ منظر کو دیکھا تھا کہ مسجد نبی علیہ السلام کے اندر بھوک کے مارے کہیں صفے گر جائے گا۔ آج لوگوں کے اسی مسجد نبی کے اندر دینار اور درہم کے اور اشرفیوں کے انبار پڑے ہوئے، کہیں ہمیں ڈر ہے کہ کہیں اللہ نے ہماری قربانیوں کا بدلہ کہ دنیا میں تو نہیں دے دیا۔ بھائی دین کی خاطر قربانیاں دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ بھوک کی اتنی شدت ہوتی تھی کہ ہم بھوک کے مارے تڑپ کر گر جایا کرتے تھے اور بھوک کے مارے تڑپتے تھے، تو لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ مجنون کا دورہ ہوا ہے، تو لوگ ہماری گردنوں کو رونتے تھے، پھر کہتے تھے کہ اللہ کی قسم کہ مجنون کا دورہ نہیں تھا بلکہ بھوک کی شدت۔
بیزار ابن اسود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بھوک کی شدت نے اتنا ستایا کہ مدینہ کے اندر کے میں مہمان بننے کے لیے ایک ایک گھر میں جانا شروع کرا، ایک کے بعد میں مدینہ کے سارے گھروں میں جا کر آیا، کسی نے مجھے اپنا مہمان نہیں بنایا۔ پھر یوں کہتے تھے اللہ کی قسم اگر کسی کے گھر کے اندر اناج کا ایک بھی دانہ ہوتا تو مجھے مہمان ضرور بنا۔ بھائی صحابہ کے پاس اتنا کھانا بھی نہیں تھا کہ اپنے بھوک کو مٹا سکے، پیٹ بھر کے کھانے کی بات تو بہت دور ہے، اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ پورے جسم کو ڈھانک سکے، اسباب کے اعتبار سے کہ سواری بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بدر کی تاریخ کے مشہور ہے کہ بدر کے اندر کے صحابہ جب چلے ہیں تو یہ منظر تھا، یہ حال تھا کہ ان کے پاس چپلیں نہیں تھے، جوتے نہیں تھے، کپڑوں کو تلووں پر باندھا ہے، ان کے پاس کے کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں، اور جسم اتنے دبلے ہو گئے تھے کہ ان کے جسم کے اوپر علماء کہتے ہیں کہ بوٹی بھی نہیں تھی، بھرے ہوئے جسم نہیں نظر آتے تھے، دبلے پتلے تھے، اور لڑنے کے لیے تلواریں بھی نہیں۔ پورے 313 لشکر کے پاس صرف ایک ہی تلوار اور ایک ہی گھوڑا تھا، مگر کہ دلوں کے اندر کے ایمان کو بسایا تھا، اللہ کے نبی کی اطاعت میں تھے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے پیچھے تھے۔ تو یہودیوں کو تانا دیتے تھے، یہودی کیا کہتے تھے بھائی تم کس کے بھروسے جا رہے ہو؟ تو صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں نہ تلوار اور تیر اور بھالوں پہ بھروسہ ہے، ہمیں تو یقین ہے، تو کالی کملی والے کے اوپر یقین ہے کہ ان کی توجہ ہو گئے اور ان کی اپنی اطاعت کر لی تو دنیا میں ہلاک بھی کر دو تو ہم کامیاب ہیں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ رسیاں لے لو، ان کو تو ہم باندھ کر لے آئیں گے، اتنی مختصر تعداد کے اندر اتنے کم لوگ ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کسی ایک صحابی کا خون کا قطرہ بھی زمین پر اللہ نے گرنے نہیں دی۔ ایک چھوٹے قد کے صحابی تھے جو حضرت عباس کو اٹھا کر لے کے آئے، اس وقت حضرت عباس غالباً ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو حضرت عباس مشہور تھے، تو ان کے یہ بات کہ مشہور تھی کہ وہ ایک پیر زمین پہ رکھتے تھے اور دوسرے پیر کو اوپر سے کہ گھوڑے پر بیٹھ کر، تو جب اللہ کے نبی کے پاس لا کر کے ان کو رکھا گیا تو حضرت عباس کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اس نے مجھے نہیں پکڑا، میں دیکھ رہا تھا کہ کسی نے آ کر میرا ہاتھوں کو لپیٹا باندھا، اور وہ تو بڑے لوگ تھے، بڑے قد کے لوگ تھے، اور صحابہ یوں کہتے تھے کہ ہمارے کو جو کھجور کے تینکے اللہ کے نبی نے دیے تھے وہ تلواروں کی طرح کام کرتے تھے، ہم دشمن کی طرف اس تینکے کو لے جاتے تھے، اس کے پہلے تو اللہ رب العزت کے فضل سے کہ ان کی گردن نکالا ہو جائے گا، اللہ نے یہ بھی نظام چلایا تھا۔ تو بدر کے فرشتوں کو، بدر کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے فرشتوں کو اتارا، جبرائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کو لے کر آ رہے ہیں، میکائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کو لے کر آ رہے ہیں، اور جب کہ فرشتے جب بدر کا معاملہ صحیح ہو گیا اور وہ فرشتے دوبارہ اوپر جانے لگے تو اللہ نے کہ دروازے بند کر دیے، کہہ دیا کہ جو بدر والی قربانی پر آوے تو ان کی مدد کر دیں۔ تو علماء نے اس میں سے نقطہ نکالا کہ ہر زمانے کے اندر کہ بدر والے کے لوگ کے موجود ہوں گے، کہ بدر والا ماحول آئے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی مشرک لوگوں سے لڑنا پڑے گا، کافر سے، ایسا نہیں، الگ الگ موقع پر اللہ اپنے اعتبار سے کہ کیسا ماحول ہو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور وہاں مفتی صاحب کہتے تھے کہ اللہ نے ہر زمانے کے اندر بدر سے لے کر کربلا تک ہر زمانے کے اندر اللہ نے مٹھی بھر لوگوں کو ہی چنا ہے، اور کہ جب مٹھی بھر لوگ بدر والی قربانی پر آ جاوے اللہ رب العزت پورا عالم کو فتح کراتے۔ تو بھائی ہم قربانی پہ جب آئیں گے صحابہ والی ترتیب کے اوپر، صحابہ والی نہج کے اوپر، تو پھر اللہ رب العزت ہماری قربانی کے اوپر اور ہماری فکروں کے اوپر اللہ رب العزت بستی کے اور شہر کے ماحول کو بدلے گا، اور اللہ بدل رہے ہیں۔ کہ ایک بات سمجھنے جیسی ہے کہ جب دعوت و تبلیغ کی محنت نہیں تھی تو ملک ہندوستان کے لوگ کیسے زندگی گزارتے تھے؟ میواتیوں کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ میوات وہ اجڑ قوم تھی کہ جو گوبر کی پوجا کرتی تھی، اور ان کو جب پوچھا گیا کہ تم میں اور کافر میں کیا فرق ہے تو کیا ہمارا نکاح مولوی صاحب پڑھاتے اور ان کا نکاح پنڈت پڑھاتے، یہ فرق ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں تھا، لباس کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں۔ مگر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہی نبوت والے کام والی ذمہ داری کو لے کر، اللہ کے نبی والی محنت کو لے کر، دعوت و تبلیغ کی محنت کو لے کر جب کھڑے ہوئے تو جب لوگوں نے تانا دیتے تھے کہ بھائی الیاس میری محنت سے کیا ہوگا، لیکن آج اس تاریخ اس بات کی کہ گواہ ہے کہ آج وہ دن ہے کہ دنیا کے اندر 256 کنٹری کے اندر یہ کام ہوتا ہے، 256 کنٹری کو جوڑ کر 192 کنٹری کری، اللہ ماشاء اللہ کوئی کنٹری باقی کہ جہاں پہ محنت نہ ہوتی۔ دنیا کا جو چھیڑا ہے فزیک ہے، اس کا آگے کا کوئی انسانیت بسی نہیں ہے، دنیا کا آخری کونا ہے، جماعتیں وہاں پر بھی کہ جاتی ہے، اور جماعت کے ذریعے اللہ نے کیا کہا، ایک بات مشہور تھی کہ بڑھاپے کو لوگ حج کو کے لوگ بڑھاپے کا عمل سمجھتے تھے کہ حج تو کہ وہ بڑھاپے کا عمل، ہم تو بوڑھوں کے پھر پڑیں گے، لیکن اسی مبارک محنت نے، اس سادگی نے کہ ایسا کام کرا، ایسا کام کرا، آج جوانوں کے اندر حج کا اور بیت اللہ دیکھنے کا شوق پیدا ہو، یہ سیدھی سادی محنت کے ذریعہ ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے
کہ لوگ میری سیدھی سادھی محنت کو لے کر کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، مگر یہ وہ مبارک محنت ہے کہ اس سے اپنے بھی آئیں گے اور غیر بھی آئیں گے، اور ایسا ہو رہا ہے۔ اکثر بیرون ممالک کی کارگزاری یہ ہے کہ اپنے تو آ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، زندگیاں بدل رہے ہیں، بلکہ جن کی زندگیوں میں ایمان نہیں ہے، جو باپ دادا کے اعتبار سے نسلی مسلمان نہیں ہے، وہ لوگ بھی ایمان میں لاتے ہیں۔ یہ کون سی؟ یہ سیدھی سادھی محنت کے ذریعے۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ ایک مرتبہ سنانے لگے کہ ہم ایک مرتبہ کے 4 مہینے جماعت میں تھے امریکہ کے اندر، تو 4 مہینے جب جماعت چل رہی تھی تو اکثر جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ جن جگہوں پر کہ جماعت نے ملاقاتیں کری تھی، پھر ایک موقع پر جانا ہوا تو ان تمام جگہوں پر کے مسجدیں قائم۔ یہ سیدھی سادھی محنت کے ذریعے، اور ہم نے ہمارے علاقوں میں دیکھا 2015 کے اندر دیہاتوں کی کو ملاقات کرنا شروع کری، مسلمانوں کو ڈھونڈنا شروع کرا۔ وہ مسلمانوں کے حال یہ تھے کہ باپ کا نام ادریس، بیٹی کا نام جیسری ہے، گھروں کے اندر بتوں کے فوٹو ہے، کفرانہ زیور عورتوں نے پہنے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر پتہ نہیں چلے کہ ایمان والوں کا گھر ہے، مگر اسی سیدھی سادھی محنت کے ذریعے آج الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جب لاک ڈاؤن آیا نا تو الگ سے ایمان کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جو سیدھے سادھے بچے کے جہاں پہ مکتب قائم ہو، اور یہ سیدھی سادھی محنت کے ذریعے کہ جہاں پر مکتب کی بنیاد ڈلی تھی، ان بچوں نے اپنے گھروں کے اندر امامت کری۔ یہ بچے وہ تھے کہ جنہوں نے کہ اللہ کا نام کو پتہ نہیں تھا، اللہ کے نبی کا نام پتہ نہیں تھا، اللہ کسے کہتے، اللہ کے نبی کسے کہتے پتہ نہیں تھا۔ یہ سیدھی سادھی محنت کے ذریعے۔ تو بھائی یہ سیدھی سادھی محنت ہم جب امانت داری کے ساتھ کریں گے، جو فرمایا دین کی امانت ہے اور دین کی محنت بھی امانت ہے، تو ہم امانت کے داری کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، فکروں کے ساتھ جب اس کو کہ صحیح نہج پہ اور صحیح ترتیب پہ کام کریں گے تو اللہ چونکہ ہم سے نتائج نہیں مانگتا اور ہمارے نتائج فوراً نظر بھی نہیں آئیں گے، مگر ایک وقت آئے گا کہ صحیح ترتیب کے ساتھ اگر کام ہوگا نا، اللہ جس جگہ پر یہ محنت ہوتی ہوگی نا، اللہ اس جگہ کی محنت کے بدلے میں کہ وہاں پر کہ دینداری کو قائم کرے۔ پالنپور میں ایک زمانے کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پالنپور ایک سیدھا سادہ دیہاتی علاقہ تھا، لیکن وہاں پر کہ اسی سیدھی سادھی محنت کے ذریعے مولانا عمر صاحب پالنپور جیسے لوگ کھڑے ہوئے، اور ان کی فکروں پر اللہ نے آج پالنپور کا وہ ماحول بنایا کہ بعض علاقے تو ایسے کہ جہاں پہ جماعتیں جاتی ہیں نا تو بستی والے کہتے تھے کہ اگر سفید لباس آئے ہوا نا تو چلنا، ورنہ ہم ہمارے گھر سے کپڑے لے آتے۔ کلرنگ لباس بھی وہ لوگ کے بستی کے اندر ممنوع ہے کہ کلرنگ لباس بھی وہ لوگ ایک سمجھتے ہیں۔ ایسا ماحول بنا، اور ہر گھر کے اندر حافظ، ہر گھر کے اندر عالم۔ یہ سیدھی سادھی محنت کے ذریعے ہوا۔ تو بھائی یہ سیدھی سادھی محنت کی ایک کون سی؟ بھائی 2 ترتیب، ایک تو اللہ کے راستے کا خروج بھی ہے اور مقام پہ رہتے ہوئے کہ کچھ اعمال بھی ہے۔ تو ہم اللہ کے راستے میں جب جائیں گے تو جانے کے ساتھ بھی کہ ہم ان اعمالوں کو سیکھیں جو مقام پہ رہ کر کریں۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی غزوے کے اندر کے واپسی ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چلو جہاد اکبر کی طرف، جس کا خلاصہ ہے، تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جہاد اکبر کی طرف، اب تو گھر کی طرف واپسی ہو رہی ہے، مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ اب تو کہ مجاہدہ اور بڑھ جائے گا۔ ہم اللہ کے راستے میں تو خالص وقت کے لیے گئے تھے کہ اعمال بھی ہوں گے، دعوت بھی ہوگی، تعلیم اور تعلم بھی ہوگا، خدمت بھی ہوگی، ساری چیزیں ہوگی، مگر جب گھر پر جائیں گے تو دنیا کے تقاضے بھی ہمارے ساتھ لگیں گے، گھر والوں کے بھی تقاضے لگیں گے، ساری چیزیں لگیں گی۔ تو ہمارے بڑوں نے کہ ایک آسان ترتیب کے ساتھ کہ اس محنت کو بھی چلائے کہ 5 اعمال اگر آدمی امانت داری کے ساتھ کرے تو مولانا یوسف صاحب کہتے تھے کہ یوں کہتے تھے کہ لوگوں اللہ رب العزت نے مقامی 5 کام کے اندر پورے عالم کی ہدایت کو چھپا کے رکھا، کرنے والے اس کو کرے اور سمجھنے والے اس کو سمجھے۔ ہم نے دیکھا کہ جن علاقوں کے اندر یہ مقامی 5 کام امانت داری کے ساتھ ہو رہے ہیں، وہ جگہیں ایسی بنی کہ مثال بنی کہ جس کے اندر بنیادی کام کا مشورہ ہے۔ مولانا عبد الرحمن صاحب ممبئی والے ایک عجیب بات کہتے تھے کہ لوگوں ہم نے مشورے میں بیٹھا، مشورے کا مقصد بھی نہیں سمجھا اور مشورے کی نیتوں کو بھی نہیں سمجھا کہ ہمارے مشورے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مشورے سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمارے بستی کا، ہمارے شہر کا اور پورے عالم کا کہ ماحول وہ بن جاوے جو ماحول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی کے اندر بنایا تھا۔ اللہ کے نبی نے کیسا ماحول بنایا تھا؟ 23 سالہ زندگی کے اندر قرآن بھی مکمل ہوا اور مسلمان بھی مکمل ہوا۔ ایسا مسلمان مکمل ہوا جن کی زندگی کو دیکھ کر کے لوگ ہدایت کی طرف آئے، اور ایسا مسلمان مکمل ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی، ایسا ماحول بنا۔ اور صحابہ کی بات مشہور تھی، حضرت ابو بکر صدیق جاتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ لوگوں اگر تمہیں چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہے تو ابو بکر صدیق کو دیکھو۔ حضرت زبیر ان کی کہ مشہور تھی کہ انہوں نے اپنی نماز کو ایسی بنایا تھا کہ جیسے کہ حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی نماز ایسی تھی جیسے ہو بہو اللہ کے نبی کی نماز تھی، ایسی زندگی کو بنایا تھا۔ یہ 23 سالہ زندگی کے اوپر اللہ کے نبی کی محنت کے اوپر، اللہ کے نبی کی قربانی اور مجاہدے کے اوپر کہ قرآن بھی مکمل ہوا اور مسلمان بھی مکمل ہوا۔ تو بھائی یہ ہمارے کام کی ترتیب ہے کہ مشورے میں جب بیٹھے تو ہم ماحول کی نیت وہی ماحول بن جاوے جو پہلے تھا، اور نیت یہ لے کر بیٹھے کہ میں اپنی آخرت بنانے کے لیے بیٹھا ہوں، اللہ کی رضا کی خاطر زندگی گزارنے کے لیے بیٹھا ہوں، اور اللہ کی رضا کی خاطر موت آوے میں اس لیے بیٹھا ہوں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بات مشہور ہے کہ ایک مرتبہ کے مسجد نبوی میں آئے تو ایک موٹی چادر لپیٹے ہوئے ایک شخص آیا، گھوڑ سوار پایا، داڑھی بھی بڑی، زلفیں بھی بڑی، بکھرے ہوئے بال تھے، اور کہنے لگا اے لوگوں، مجھ سے بہتر اور مجھ سے اس سے زیادہ حقدار کون ہے خلافت کا؟ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے بات کو بھی سنے، وہ کہنے لگے کہ میرے دل میں بات بھی آئی کہ میں اس کو جا کے کہوں کہ بھائی اصل خلافت کا حقدار تو وہ ہے کہ جس کی محنت کے ذریعے کہ تیری زندگیوں میں ایمان آیا۔ بلکہ میں اگر جانے چلا اور مجھے آخرت یاد آ گئی تو میں خاموش ہو گئی۔ تو یہ نیتوں کو لے کر بیٹھا، اور ہمیں اپنے مسجد وار جماعت کے اندر ایک ایک امور کے اوپر کے نظر رکھنا اور ایک ایک امور کو طے کرنا۔ مسجد وار جماعت کا کام کیسا، ایک ایک گھر کی ملاقات کیسی ہو جاوے، ایک ایک فرد کی ملاقات کیسی ہو جاوے، ایک ایک طبقات کی کیسے فکر ہو جاوے، اس کی محنت کرنا۔ اور طبقاتی کام کوئی نیا کام نہیں ہے، اللہ کے نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھو گے تو اللہ کے نبی نے الگ الگ طبقات کو الگ الگ اعتبار سے ملاقات کری۔ تو بادشاہ کے پاس گئے، وہ اس کا عہدہ تھا، اس کے اعتبار سے گئے۔ جو تاجر تھے تو تجارت کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے ملاقات کری۔ جو غلام تھے تو غلامی کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے ملاقات کری۔ اللہ کے نبی نے ایک ایک طبقے کو سمجھایا، کیونکہ اب جو ڈاکٹر ہے اور ایک وکیل ہے، دونوں کا ٹائم الگ الگ ہے۔ ایک نوکری کرنے والا ہے، ایک سیٹ ہے، دونوں کا ٹائم الگ ہے۔ تو ہم دونوں کو ایک ہی طرفہ جوڑنے جائیں گے اور ملا کے جائیں گے تو مناسب بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے بڑوں نے کہا کہ تم مسجد وار جماعت کے اندر ایک ایک طبقات کی کیا فکر کرو۔ یہ طبقاتی فکر کیسے آئے گی؟ تو اپنی مسجد وار جماعت کے اندر بستی کے جتنے گھر ہیں ہر گھر کی فہرست بناؤ، فہرست کے اندر اس کا کام بھی لکھو، قواعد بھی لکھو، 4 مہینے کس کے لگے، چلے کس کے لگے، پڑھائی کرتا ہے، کام کرتا ہے، کیا کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے فہرست ہو جائے گی۔ اور فجر کی نماز کے بعد سے، ہمارا مولانا فرید صاحب کہتے تھے فجر کی نماز کے بعد سے 2.5 گھنٹے شروع کرو تو تم آسانی کے ساتھ عیسیٰ تک 2.5 گھنٹے لگا سکو گے، ورنہ عیسیٰ کے بعد شروع کرو گے تو وہ یوں کہتے تھے کہ ان قریب ایک دن موت آ جائے گی مگر تم پابندی سے 2.5 گھنٹے نہیں لگا سکو گے، کیونکہ عیسیٰ کے بعد آرام کا تقاضا بھی ہوتا ہے، تھکان بھی ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو عجیب مثال دے دیتا ہے۔ تو ہمارے مسجد وار جماعت کے اندر کے فہرست بن جاوے، طبقات کے جتنے لوگ ان کی ملاقات کی ترتیب بن جاوے، کون بیمار ہے اس کی فکر ہو جاوے، کون کون سا مرحلے میں کون کون سا حالات میں، یہ ساری چیزوں کی مسجد وار جماعت ہے نا، کوئی نیا عمل نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر اس بات کی فکر کری جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیواؤں کی، ضرورت مندوں کی فہرست موجود تھی۔ ایک فہرست کے سامنے لکھا نہیں تھا کہ اس کی خدمت ہو رہی ہے۔ تو حضرت عمر کو کہ یہ حسرت ہوئی کہ چلو ان کی خدمت میں کرتا ہوں بڑھیا کی تو گئے تو دیکھا تو خدمت سے فارغ ہو گئے تھے، دوسرے دن گئے تو بھی خدمت ہو گئی تھی، جلدی کرتا ہوں، تیسرے دن تو دل میں بات ہے کہ رات سے پہرے داری کرتا ہوں، تو دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق اس کی خدمت کر رہے تھے۔ اور حضرت عمر کے جب پہلی بار بڑھیا کے پاس گئے تو بڑھیا نے پوچھا کہ کون؟ تو کہ میں خطاب کا بیٹا عمر۔ تو بھائی کیوں آئے ہو؟ تو میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے آتا ہوں۔ تو بڑھیا کہنے لگی کہ بھائی میرے پاس تو جو خدمت کرنے کے لیے آتا ہے نا، ابھی تک اس نے نام نہیں بتایا۔ تو کرنے والے ایسے کرنے والے بنے تھے، کوئی نیا عمل نہیں ہے۔ اور اسی مسجد نبوی کے اندر جو آنے والے قیدی تھے، کوئی قیدی بن کر آتا تھا، کوئی دین سیکھنے کے لیے آتا تھا، ان کی ترتیب بنی ہوئی ہوتی تھی جو مسجد وار جماعت کا کہ کام ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں اور ایک انصاری صحابی کہ ہم دونوں کے ذمہ باغ کی خدمت کی، تو ہم نے باری بندھائی ہوئی تھی کہ ایک دن تم باغ کی حفاظت کرو گے، اس کا جو بھی کام ہو تم کرو گے، میں مسجد نبوی میں رہوں گا، وہاں کے جو تقاضے ہیں اور جو بھی چیزیں وہ میں سن کر آ کر تمہیں بتاؤں گا، دوسرے دن تم جانا، تقاضے ساری چیزیں سن کر مجھے بتانا۔ تو یہ ساری چیزیں چلا کرتی تھی مسجد وار جماعت کا کہ یہ کام ہوا کرتا تھا کہ کون سی جماعت آ رہی ہے، اس کا استقبال، ساری چیزیں کرنی۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھوڑوں کا کام کرتا تھا، ایک جماعت آئی تو میں اس کو چھوڑنے کے لیے چلا تو حضرت ابو بکر صدیق راستے میں ملے، کیونکہ وہ ذمہ دار تھے تو میں ان کو بھیجا کہ آپ مسجد نبوی میں لے جائیں۔ تو یہ صحابہ کی زندگی میں بھی تھا، کیونکہ صحابہ مسجد نبوی کے اندر جا کر مشورے میں بیٹھ کر اور مشورے سے وہ تقاضے لیتے تھے۔ تو ہماری مسجد وار جماعت بھی کے تقاضوں کو پیدا کرنے والی بنا، اور پھر اس کے بعد ہمارا جو دوسرا کام آتا ہے یہ 2.5 گھنٹے آتا ہے۔ مولانا فرید صاحب کہتے تھے کہ جتنے بھی اعمال زندہ ہوں گے نا یہ 2.5 گھنٹے کی محنت سے ہوں گے، یہ معمولی عمل نہیں ہے۔
اور یوں منافرین کہتے ہیں کہ 2.5 گھنٹے نا 2.5 گھنٹے بستی میں لگانے کی چیز ہے. مسجد عبادت کی جگہ ہے اور بستی کے دعوت کی جگہ ہے. جتنے بھی نبی ہیں ان کی دعوت دیکھو کہ دعوت بستی میں ہوتی تھی, ایک ایک گھر کے پاس آ رہے. اور 2.5 گھنٹے اس لیے مانگے جاتے ہیں کیونکہ اللہ نے ایک کا 10 دینے کا وعدہ کرا. تو یہ صرف 2.5 گھنٹے لگائیں گے تو اللہ 10 گنے کا وعدہ کرے گا, تو ہمارے 25 گھنٹے روزانہ کا ثواب ملے گا. اسی لیے 2.5 گھنٹے مانگے جاتے ہیں. اور 1972 یا 1975 سے تو 8 گھنٹے کی ترتیب چل رہی ہے کہ بھائی 8 گھنٹے لگاؤ 8 گھنٹے لگاؤ. آواز 8 گھنٹے کی چلتی ہے کہ ہمارا جتنا بھی مجمع ہے یہ صحابہ والی طرز پر 1/3 لگانے والا بنے. روزانہ کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں تو 8 گھنٹے آرام کے گھر والوں کے اور 8 گھنٹے کاروبار کے اور 8 گھنٹے اللہ کے راستے کے. اور بھائی سچ کہتا ہوں 2.5 گھنٹے امانت داری کے ساتھ جب لگانا شروع کرا اور ملاقاتیں کرنا شروع کری, ہمارے شہر میں اور ہمارے علاقوں میں ہم نے دیکھا 8 گھنٹے لگانے والے بنے. اور ایسا نہیں ہے کہ تبلیغ کے نام پہ زندگی وقف کر دی وہ لوگ 8 گھنٹے لگاتے, نہیں, بلکہ کاروبار کرنے والے لگا رہے, پڑھائی کرنے والے بنا رہے. اپنے دل پر لیا تو آسان ہو گیا. آدمی اگر دل پر لے لے نا تو ہر چیز آسان ہو جاتی. اور ہمت کی ضرورت ہے. اس کے لیے شاعر کہتا ہے کہ اگر ہمت کرے انسان تو کیا نہیں بس میں, یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی. آدمی ہمت نہیں کرتا, اس کے لیے اپنا آپ کو بے بس اور لاچار سمجھتا ہے کہ بھائی 2.5 گھنٹے میرے نہیں لگ سکتے. حالانکہ 2.5 گھنٹے بہت بنیادی چیز ہے. جتنے بھی عمل زندہ ہوں گے نا یہ 2.5 گھنٹے کی مبارک محنت سے ہوں گے. ہم دیکھیں کہ اگست میں جو مجمع بڑھتا ہے تو روزانہ 2.5 گھنٹے کی ملاقات کے ذریعے ہو رہا ہے. جو لوگ اللہ کے راستے میں وقت لگاتے ہیں 2.5 گھنٹے کے ذریعے ملاقات ہوتی ہے. 3 دن میں اللہ کے راستے میں وقت لگتا ہے, یہ 2.5 گھنٹے امانت داری کے ساتھ لگتے ہیں اس پر. گھر گھر کی ملاقات, جو طبقاتی جوڑ کی محنت, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. کون سی برکت سے؟ پابندی کے ساتھ 2.5 گھنٹے لگانے کے اوپر ہوتا ہے. تو ہم اپنی ذات سے کی نیت کریں کہ ہم روزانہ 2.5 گھنٹے لگائیں گے. اور 2.5 گھنٹے کے ذریعے نا پھر آدمی کو اپنے آپ کو بے بس سمجھنا نہیں پڑے گا. آدمی تذکرے کرتا ہے, بھائی میرے محلے کے اندر یہ حالات ہیں, میرے محلے میں یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. تو مولانا فرید صاحب کہتے تھے کہ بھائی اپنے حالات کے تذکرے نہ کریں کہ فلاں کے گھر کی بیٹی کا یہ حال ہے, فلاں کے نوجوان کا یہ حال ہے, فلاں کا یہ حال ہے, کہ وہ کبھی سر پر ہاتھ لے کر بیٹھنے کی نوبت نہیں آئے گی اگر تم پابندی سے 2.5 گھنٹے لگاؤ. یہ 2.5 گھنٹے کیا ہے, کوئی باڑھ آتی ہے نا, سیلاب آتا ہے نا, اس کے پہلے کے بال باندھنی پڑتی ہے, نقیب باندھنی پڑتی ہے کہ وہ اس سے کہ نقصان نہ پہنچے. یہ 2.5 گھنٹے کیا ہے کہ حالات آنے کے پہلے کی کہ پال ہے کہ ہم پر وہ ہمارے گھر تک ہی نہ آئے. تو امانت داری کے ساتھ 2.5 گھنٹے تاکہ ایک ایک گھر کے بارے میں پتہ چلے گا کہ کون کہ بھائی کیسے زندگی گزارا ہے. ہم نے کہ جب 2.5 گھنٹے کے بستی میں ساری چیزوں میں ملاقات ہوتی تھی تو گجرات جو کہ دینداری حساب سے کہ فیمس تھا اور مشہور بھی ہے, لیکن ہم نے ہمارے علاقے میں بھی ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے 5-5 سال سے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی. اور بتاؤ جو جمعہ کی نماز نہیں پڑھی ہو وہ عید کی اور بقرعید کی تو کیا پڑھے گا. 5 سال سے جمعے کی نماز نہیں پڑھی. اور ایسے بھی لوگ ملے بستی کے اندر کے جو جہاں پہ کا اذان ہو رہی ہے, جہاں پہ کہ 4 مہینے لوگ لگا رہے ہیں, حاجی صاحب ہے, نمازی صاحب سارے, لیکن ایسی بستی میں بھی ایسے لوگ ملے کہ جنہیں اللہ کے نبی کا مبارک نام نہیں پتا, لیکن یہی 2.5 گھنٹے کی مبارک محنت کے ذریعے کہ وہاں پہ کہ ملاقاتیں شروع. اور جو باہر کے جو مہاجر حضرات ہیں جو بنگال قسم کے لوگ وہ بھرت کام کرتے ہیں, ہینڈ ورک کرتے ہیں, تو ایسی جگہوں پر یہ 2.5 گھنٹے کی مبارک محنت کے ذریعے ان کے کارخانے پہ کہ تعلیم بھی شروع ہوئی اور مدرسہ بھی شروع ہوا, تعلیم اور تعلم کا کہ مکتب بھی شروع ہوا. کیونکہ اکثر ایسے لوگ تھے جنہیں نماز بھی پڑھنا نہیں آتی تھی, سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی تھی, کلمہ طیبہ بھی نہیں آتا تھا, لیکن اسی مبارک 2.5 گھنٹے کی ذریعے سے وہاں پہ مکتب بھی شروع ہے, تعلیم بھی شروع ہے. اور پھر ہمارا تیسرا عمل ہے روزانہ کی تعلیم کرنا. یہ تعلیم کیا ہے, یہ بہت مبارک عمل ہے. اور ہمارے بڑوں نے کہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات ہے نا, اس کو کہ مشورے سے جو طے کرا ہے نا, تو ہم نے اس کی برکتیں دیکھی ہے. میں 2015 کے اندر ماڈلنگ کرتا ہوں, تو ایک ساتھی نے ملاقات کری اور میرے کو کہ ترغیب دی کہ بھائی تو فضائل اعمال کی کہ تعلیم کر. اب میں نے کہا کہ بھائی میں کتاب لے کے کیسے گھوموں, میرے تو مشکل ہے گا. تو ایک کام کر, تو گھر پہ ایک حدیث کو یاد کر لینا اور پھر تو ان کے سامنے بات کرنا. میرا اللہ گوائے گا, میں پھر حدیث بھی سنتا تھا, وہ اس کے ریلیٹڈ مولانا طارق جمیل کا بیان اور ساری چیزیں. تو میں جب ماڈلنگ کرتا تھا وہاں میں نے یہ بات کری نہیں, تو میں نے دیکھا اکثر ایمان والی بچیوں نے اس ماحول سے ہٹ کر اپنی زندگی سے توبہ کری. پھر میں نے ان کو دوبارہ نہیں دیکھا. پھر اللہ کی شان, جب تعلیم تو تعلیم ہوتی تھی, 2017 میں اللہ نے مکمل توبہ کروا دی. یہ تعلیم کی برکت میں تو میری زندگی میں دیکھی وہ چیز بتا رہا ہوں. اور اس کے علاوہ کہ بہت سارے مشہور واقعات کے موجود ہیں کہ دہلی کے اندر کہ ایک نوجوان نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا, اب گھر کی تعلیم کو سمجھا تھا, گھر میں تعلیم کرنا شروع کری. اب چونکہ اس کی ماں اور اس کی بہن تو کہ ڈانس کلاس چلاتی گھر کے اندر, اب اس نے تعلیم کرنا شروع کری. پہلے دن کوئی نہیں بیٹھا, دوسرے دن بھی نہیں, تیسرے دن بھی نہیں, چوتھے دن, یہ مایوس نہیں ہوا. اس کے لیے ایمان والے کی مایوسی کیا ہے, کفر ہے. ایمان والا مایوس نہیں ہوگا.
تو اس نے تعلیم شروع کری. ایک دن اس کی ماں کے کانوں میں آواز پڑی کہ بیٹا کچھ پڑھتا ہے. تو اس کو پوچھا بیٹا تو روزانہ کیا پڑھتا ہے؟ ہم دیکھتے آواز بھی کچھ آتے سمجھ میں نہیں آتا. تو کیا کہ امی تم دوسرے دن بیٹھنا میں تمہارے سامنے پڑھوں گا. تو ماں کے سامنے کہ جب تعلیم کو کری گئی, تعلیم کی برکت وہ دیکھی کہ اس ماں نے رویا اور رو کر کے پھر اللہ کے راستے میں وقت لگایا. یوں بڑوں سے سنا کہ اس عورت نے اللہ کے راستے میں ایسا وقت لگایا کہ صرف 3 دن کے اندر بھوکے کو اختیار کرا, ڈانس کلاس گھروں کے اندر سے بند کری اور زندگی سے ایسی توبہ کری کہ اللہ نے اس سے وہ کام لیا کہ اس کے گھر پہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ بے حیائی سیکھنے کے لیے آتے تھے, اور وہ زمانہ ہے کہ اس کے گھر میں لوگ پردہ سیکھنے کے لیے آتے, پردہ کرنے کے لیے آتے. یہ تعلیم کی برکت ہے. اور کوئی نئی کتابیں نہیں لائے. اس کے لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. بغسرا سونے سے زیادہ چمکتا ہے لیکن وہ نکلی ہے. نکلی ہیرا اصلی ہیرے سے زیادہ روشنی دیتا ہے, چمک دیتا ہے لیکن وہ نکلی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس طریقے سے ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہے. ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ حضرت دانیہ علیہ السلام کا کہ صحیفہ لے گیا. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عمر بہت دیر ہو گئی کیا کر رہے تھے؟ تو کہنا حضرت دانیہ علیہ السلام کا کہ صحیفہ میرے پاس ملا تھا تو اس کو پڑھ کر اس کے اندر سے کھیر کی باتیں لے رہا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ عمر اللہ کی قسم اگر اس زمانے کے اندر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جاوے تو ان کی کامیابی بغیر میری اتباع کے نہیں ہو سکتی. تو بھائی ہم ایسا نہ سوچیں کہ بھائی بڑی بڑی کتابیں نئی کتابیں لے کر آوے, کیونکہ اگر نئی چیز آئے گی نا تو عورتوں کی فطرت ہے نئی چیز بعد میں بہت زیادہ آنے لگ جاتی ہے. تو گھروں پہ صرف فضائل عمل کی تعلیم ہے. ہم نے دیکھا کہ جن علاقوں کے اندر فضائل عمل کی تعلیم نہیں ہے وہاں پہ پھر کہ وہ 4 بیٹیوں کی کہانی میں کون سی کہانیوں کی کتاب آ جاتی ہے, سانپ اور بچھو نے کون سی کہانی آ جاتی ہے, حالانکہ یہ کہانی کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی حقیقت نہیں ہے. تو بھائی ہم اپنے گھروں کے اندر پابندی سے تعلیم کریں, تعلیم فضائل عمل کی کریں اور گھر والوں کو جوڑ کر کے ان سے نیتیں کراؤ. تعلیم کی برکتیں نظر آئے گی انشاءاللہ. اور پھر یہی تعلیم کے مسجد میں بیٹھ کر اپنے آپ کو محتاج بنا کر بیٹھیں. مسجد کی تعلیم میں وہاں قاری زمین کہتے ہیں کہ جب دین کی بات ہوتی ہے اور تعلیم ہوتی ہے نا, اپنے آپ کو جس دن تم محتاج بنا کے بٹھاؤ گے نا, تم دلوں کے اندر وہ انوارات کو دیکھو گے نا کہ جو ایک خاندان میں سیخ کے پاس جا کر بھی نظر نہیں آتا, اس سے زیادہ انوارات دیکھو. اور پھر وہ خود کی مثال دیتے تھے. ایک مرتبہ رائے گنج کے اندر کے جوہر میں ایک نئے شادی کی بات تھی جو وہ زیادہ مشہور بھی نہیں تھا اور عالم بھی نہیں تھا. ایک سیدھے سادے آدمی کی بات تھی کہ میں نے اپنی ذات کو محتاج بنا کر کے اس مجلس میں جا کر بیٹھا, اور چونکہ کہ میرے کو بہت ساری کتابیں یاد تھی مگر اس نے جب دین کی بات کری, حدیث پاک کا محفوظ اور خلاصہ بتایا تو کہ میرے دل کے اندر وہ انوارات اور وہ کیفیت اور مجھے وہ بات پتہ چلی کہ جس کو کہ میں کتابوں کے ذریعے سمجھ نہیں پایا. تو بھائی کتاب پہ اب پڑھنی سننی لیکن اپنے آپ کو محتاج بنانا. اور بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, ترجمہ کو زور ہوتا ہے. جیسے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تم اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل اور مجنون کہے. اب مسجد میں ایک آدمی 10,000 دانے کی بھی تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ تو لوگ اسے اللہ والا کہیں گے, مجنون کہے گا کوئی؟ تو ہمارے بڑے کہتے تھے کہ یہ دعوت دینا کیا, یہ ذکر ہے. تو ایک ساتھی نے جب یہ حدیث کا مفہوم خلاصہ بتایا تو چونکہ کہ پالن پور کی جماعت کی عالم بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو جب انہوں نے بات کری کہ اتنا ذکر کرو اور کہ اس سے مراد دعوت ہے, اور پھر انہوں نے مثال بھی دی کہ جب 40 دن لگا کر آدمی آتا ہے دعوت دیتا ہے, اتنی دعوت دیتا ہے کہ لوگ اسے کیا کہتے ہیں کہ بھائی اس کو کہ تبلیغ کا بخار چڑھ گیا, یہ مجنون ہو گیا, پاگل ہو رہا ہے, اتنی دعوت دے رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کہ جب اپنا آپ کو محتاج بنائیں گے نا تو ایسے ساتھی سے اللہ ایسی باتوں کو بلوائے گا نا کہ ہم سوچ نہیں سکتے. وہاں سید احمد صاحب خان صاحب کہتے تھے کہ میں جب نئے ساتھی کو بٹھاتا تھا تو اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ اس نوجوان کے ذریعے کہ وہ بات کو تو کروا دے جو میرے دلوں پر اثر کرے. حالانکہ مکی تھے وہ, اور علم کے اعتبار سے کہ علم کا سمندر کہتے تھے لوگ ان کو, اتنا سارا علم تھا, لیکن اپنا آپ کو کہ نوجوان کی باتوں کے اندر محتاج بنا کے بٹھا دیں. ایک مرتبہ مولانا ابراہیم صاحب دیولا کے شہر میں ہم لوگ گئے تھے, دیولا کے اندر, اب پورا عالم کے ذمہ دار ہے. تو ہم نے دیکھا کہ 2 مجلس سے, مغرب کی بات کی مجلس اور عشاء کے بعد کی مجلس تھی. اسٹوڈنٹس کی محنت اور طبقہ واری محنت کو اوپر اور مقامی 5 کام کو اوپر کی بات تھی. تو مولانا ابراہیم صاحب دیولا کے شہر میں ہم جیسے نااہلوں کی بات کرائے, مغرب میں میری بات کرائی تھی اور عیسیٰ میں ہمارے ایک ذمہ دار ظہیر بھائی کی بات کرائی تھی. تو ایسی جگہ پر بھی حالانکہ کہ مولانا ابراہیم صاحب دیولا کے وہ مبارک ہستی کے بڑے اجتماع کے اندر بات ہوتی, لیکن کس کی بات کرائی جا رہی ہے؟ نوجوان کی بات کرائی جا رہی ہے.
تو اس طریقے سے دین کی بات کے اندر کہ جب بیٹھنا اپنے آپ کو محتاج بنا کے، تعلیم جب کی جائے فضائل اعمال کی تو اپنے آپ کو محتاج بنا کے. ہمارے مولانا سلیم برادر کہنے لگے کہ میں سال کی جماعت میں تھا تو ہمارے ساتھ ایک مولانا چل رہے تھے تو وہ کہنے لگے نظام الدین مرکز سے جب بیٹھے تو کہتے کہ حضرت فضائل اعمال تو پہلے اتنی تعلیم کری کہ سال کے اندر تو پوری کتاب یاد آ گئی، پیج نمبر کے ساتھ بتا دے رہے. تو اب کون سی کتاب کی تعلیم کریں؟ تو بڑوں نے کیا کہ بھائی تعلیم یاد تو کر لی، کتاب یاد تو کر لی، عمل کتنا آیا؟ جب تک ہماری زندگی میں 100% عمل نہیں آ جاؤ دوسری کوئی کتاب نہیں پڑھنی. تو بھائی اپنے محتاج بنا کے چیزوں کو کرنا. اور گشت ہے نا، گشت کو امانت داری کے ساتھ کرنا. کہ جس طریقے سے آدمی عید کے دن کی فکر کیسے کرتا ہے، 1 مہینے پہلے سے کرتا ہے، کپڑے بھی لاتا ہے، تیاری بھی کرتا ہے، کھانے کی بھی فکر کرتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے. اسی طریقے سے ٹھیک کہ جب ہمارے گشت کا دن ہو نا تو 1 دن پہلے سے فکر ہو اور گشت کی محنت اتنی کرنا کہ بستی کے اندر کی یہ ماحول اور یہ فضا بن جائے کہ آج تو بستی کے گھر کا کہ آج تو بستی کے گشت کا دن ہے، عید جیسا ماحول نظر آوے، بستی کے اندر کے ماحول نظر آوے. تو یہ گشت ہے نا، اس کے ذریعے اللہ بڑے بڑے باطل کو ختم کرے گا، کفر کو ختم کرے گا، شرک کو ختم کرے گا. اللہ کے نبی کلمے کی محنت کو لے کر کھڑے ہوئے اور مکہ کے اندر گشت کرا، اللہ نے بڑے بڑے باطل کو توڑا. مدینہ میں گشت کرا، اللہ نے بڑے بڑے باطل کو توڑا. ایسے باطل کو توڑا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر 22 لاکھ مربع میل کے اوپر کی اسلامک حکومت ہے. یہ گشتوں کی برکت سے ہوتا ہے. ایک نوجوان گشت کر رہا تھا تو گشت کے نتیجے نظر نہیں آ رہے تھے. اب وہ ٹوپیاں رکھتا، اکیلا ہی تھا چونکہ، تو گشت کرا. ایک دن مایوس ہو کے بیٹھ گیا، میں اکیلا تو کرتا ہوں، اکیلے سے کیا ہوگا. تو خواب میں دیکھا ایک یوروپین نوجوان آیا اور کہنے لگا بھائی تیرے گشتوں کی برکت سے تو اللہ نے میرے کو ہدایت دی. اور بھائی سچ کہتا ہوں، ایک دن کرتے رہیں گے، اپنا آپ کو اکیلا نہ سمجھے. اللہ کے نبی محنت کو لے کر اکیلے کھڑے ہوئے. تو علماء ایک بات کہتے تھے کہ اللہ ہر زمانے اور ہر علاقے کے اندر اکیلے کو چنے گا، کہ ہر زمانے میں ایک ہوگا اور ایک کے ذریعے اللہ رب العزت کے پھر انیکوں کو کھڑا کرے گا. تو ہم اگر اکیلے بھی ہو تو مایوس نہ بلکہ محنت کرتے رہے. ہم نے ہماری بستی کے اندر دیکھا ایک مسجد تھی، ایسی گشت کی حالت تھی، گشت کی بھی بات ان کی، درمیانی بات بھی ان کی، آخری بات بھی ان کی، رہبر بھی ہو، متکلم بھی ہو اور امیر بھی ہو. آج اللہ نے وہ وقت دکھایا کہ وہ بستی کے اندر، وہ مسجد کے اندر مستورات کے سب سے زیادہ ٹھیک ہے، 3 دن کی جماعتیں سب سے زیادہ نکلتی ہیں، چلے 4 مہینے کے تقاضے وہ مسجد پوری کرتی ہے. حالانکہ بستی کتنی 100 گھر کی یا 150 گھر کی بستی ہے، بہت بڑی بستی بھی نہیں ہے. اسی سیدھی سادھی محنت اور سیدھے سادھے گشتوں کی برکت سے یہ ساری چیزیں. اسی طریقے سے پہلے گشت کو بھی کرنا اور دوسرے گشت کے جو بستی میں ہو رہا ہے تو ہمارے وہاں تو کہ یہ مشورے سے طے کرا کہ جہاں پہ مسجد اور مدرسہ نہیں ہے ایسی جگہ پہ کریں. چونکہ ہمارے وہاں پہ اگر کام کی کمزوری بھی ہے تو امانت داری کے ساتھ دوسرے گشتوں کو کریں. اس کے ذریعے پڑوس کی بستی کی بے دینی بھی دور ہوگی. اور 27 دن اگر امانت داری کے ساتھ 2.5 گھنٹے لگائیں گے تو پھر 3 دن آسانی کے ساتھ جماعتیں بھی بن جائے گی اور یہ 3 دن کی جماعتیں کے دوسری بستی کی کہ بے دینی کو دور کرنے کا ذریعہ بنے گی. تو اس طریقے سے ہم مقامی 5 کام بھی لگا ہوئے اور یہ مقامی 5 کام کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں وقت لگا ہوئے. اس کے لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے کے جب خروج ہوگا تو ایمان کے اندر اضافہ ہوگا. جب ایمان بڑھے گا اور مقام پا کے کام کرو گے تو وہ ایمان کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہوگا. تو ہمیں اپنے ایمان کے اندر کے پہلے وہ قوت پیدا کرنی پڑے گی کہ ہمیں اعمال کرنے کے اوپر کے کھڑی کر دے. تو اعمال کرنے پہ جب کھڑے ہو جائیں گے نا، پھر ہمارے اندر جب استطاعت آ جائے گی نا تو پھر اعمال کو اوپر کے اعمال کرنا اور کہ اپنی زندگی میں قربانی دینا، مجاہدے کو برداشت کرنا، ساری چیزیں آسان ہو جائے گی. تو بھائی اس کے لیے سارے ارادہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگائیں گے. ارادہ کرتے ہیں کون کب سے جائے گا یہ بتا دے کہ بھائی میں 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، 1 سال بعد. 1 سال بعد ابھی تو 4 مہینے ہے ہی، آئندہ سال بھی لگاؤ گے ماشاء اللہ. بھائی جی بیرون کیا کریں ماشاء اللہ. بھائی دوسرے ساتھی بتا اپنے نیپال والے بھی چلے سے 4 مہینے کرنے والے بھی بتا دے. تو بستی والے کیا کہتے ہیں، ارادہ تو کرتے ہیں نا کہ ہم انشاءاللہ ترتیب بنا کے جائیں گے انشاءاللہ. ہاں تو سال میں ماشاءاللہ. چلے کی تاریخ کب سب 1 تاریخ سے 1 تاریخ سے چلے کی جماعت کے تقاضے بھی ہیں. تو بتاؤ ساتھی اس میں کون تیار ہے؟ اللہ والا کیا کہتا ہے، ارادہ کرتا ہے نا انشاءاللہ ترتیب بنا لینا. ٹھیک ہے. اچھا 3 دن کے لیے بتاؤ، 3 دن کی کون سی تاریخ؟ نیکسٹ ویک ہے. اچھا نیکسٹ آئندہ ہفتے کا میرا ارادہ ہے. آپ کا ارادہ ہے ماشاءاللہ. اور کس کا ارادہ ہے؟ بھائی آپ کا بھی ارادہ ہے ماشاءاللہ. بھائی نوجوان کیا کہتا ہو، ارادہ کرتا ہے نا. ٹھیک ہے نا، اس کی محنت کر کے فکر کریں گے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. دعا کرا دو. دستے میں آئے سے میرا دستے کا ساتھی رہے جتنا ساتھی ہو تو ملاقات ہوگی.
ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو بھائی اس کے اندر بھی فکر کریں. اور سنیچر کے دن ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتا ہے، اس کی فکریں بھی کریں، دعوت بھی چلا، کوششیں بھی کریں کہ اجتماع کے دن کے اندر کہیں ہوا ہے کہ اجتماع میں جب جاتا ہے نا تو اجتماعی فکر ہمارے دلوں کے اندر آئے. اور جب اجتماعی اعمال کے اندر اجتماعی طور پہ فکر آئے گی نا تو انسان عالم کے تقاضے کو پورے کرنے والا بنے. ہم بھی نیت کریں کہ آپ پورا عالم میں جائیں گے انشاءاللہ. ہم عالم نبی کے عالمی امتی ہے تو پورا عالم کی فکروں کو لے کر انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. سارے فکر کریں گے نا انشاءاللہ. درست اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں کو تو معاف فرما. یا اللہ ہماری زندگیوں کے اندر ہدایت عطا فرما. اللہ ایمان کی حقیقت آ جائے ایسے تو فیصلے فرما. اللہ ہماری زندگی کے اندر بھی ایمان کی حقیقت آ جائے اور ہمارے ذریعے پورا عالم کے اندر بسنے والے تمام انسانیت کی زندگی کے اندر ایمان کی حقیقت آ جائے ایسے تو فیصلے فرما. اے میرے مالک تیری رضا کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا، تیری رضا کے اوپر موت آ جائے ایسے تو فیصلے فرما. ہر وقت آخرت کا استدار سامنے رہے ایسے تو فیصلے فرما دے. اے میرا مالک ہمارے زمانے کے اندر میں نے ایک مبارک محنت کو چلایا ہے، اس مبارک محنت کے ذریعے اے میرا مالک پورا عالم کی بے دینی دور ہو رہی ہے. اے میرے مالک اس مبارک محنت کے اندر اے میرا مالک ہم حقیقت کے ساتھ لگ جاؤ اور فکروں کے ساتھ اور یا اللہ ذمہ داری کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ لگ جاؤ ایسے تو فیصلے فرما. اے میرا مالک امت پہ طرح طرح کے حالات ہیں، ان تمام حالاتوں کو تو ہم سے بہتر جانتا ہے، ان تمام حالاتوں کو تو دور فرما. جو مقروضین ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کے تو فیصلے فرما. اے میرا مالک جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کے تو فیصلے فرما. اور یا اللہ دین کے جتنے بھی مراکز ہیں ان تمام کی حفاظت فرما. یا اللہ دعوت و تبلیغ اور مدارس خانگاہ جتنے بھی شعبے ہیں یا اللہ مسجد ہے، تمام شعبے جتنے بھی جگہ پہ دین کے مراکز ہیں ان تمام کی تو حفاظت فرما. اے میرا مالک ہمارے ہم نے جو بھی مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرما. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیل کی لائن سے جو دعائیں مانگی جو سرور و فتن سے پناہ چاہیے اس سے ہم بھی پناہ چاہتے تو ہماری حفاظت فرما. رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.